السلام علیکم، میں ہوں سمی ابراہیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 26 اکتوبر اور سوموار سن ہے 2020۔ فرانس میں جو خاکوں کا مسئلہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو نازیبا مواد ہے، اس کی اشاعت نے اس وقت پوری اسلامی دنیا میں ایک بڑا ایک لہر تشویش کی، غم و غصے کی ہے، اور اس میں ہر ملک اپنے اپنے طور پر کوشش کر رہا ہے۔ چچنیا میں ایک بڑا اجتماع ہوا۔ فرانس اور ترکی کے درمیان ریلیشن شپ بہت خراب ہیں۔ سوڈان میں ایک امبیسی کو فرانس کی آگ لگا دی گئی ہے۔ پاکستان میں بھی سفیر کو بھی، فرینچ امبیسڈر کو بھی بلایا گیا ہے وزارت خارجہ میں، اور ان کو ایک دیا گیا ہے اس حوالے سے ایک پروٹیسٹ کہ آپ اس کو بند کریں۔ پھر OIC کانفرنس جو ہے اس کو بلانے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں کوئی لیجسلیشن آسمانی مذاہب کے حوالے سے، وہ بھی اس پر بھی بات ہو رہی ہے۔ ایک بہت اس وقت صورتحال جو ہے وہ کشیدہ ہے، اور یقیناً یہ جو صورتحال ہے یہ پھر جب غم و غصہ زیادہ ہو، جذبات پر کنٹرول نہ ہو، تو بعض اوقات ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں جنہیں ہم ناخوشگوار واقعات کہتے ہیں۔ اور جو بنیادی طور پر یہ سب کچھ کیا گیا ہے، یہ اسی لیے کیا گیا کہ ایسا ایک حرکت کی جائے جس پر مسلمان طیش میں آئیں، اور وہ پھر کوئی اس پر ریٹیلیٹ کریں، تو پھر یہ کہا جائے کہ دیکھیں جناب یہ تو ہیں ہی دہشت گرد۔ تو اس لیے اس بات کی بہت شدید ضرورت ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں سوچ سمجھ کر کریں۔ میں اپنی پچھلی کئی ویڈیوز میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ کیونکہ یہ 12 ربیع الاول ہے، اور اگلے یعنی ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اگلے چند دنوں میں 12 ربیع الاول آنے والی ہے، تو اس میں بالکل کھل کر چراغاں کریں۔ جو جشن منایا جائے ولادت نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس میں بھرپور انداز میں شرکت کی جائے۔ عام حالات میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پیسے کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو ہم غریبوں میں بانٹ دیں یا کسی فلاحی کام میں کریں، لیکن اس وقت خاص طور پر یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، مسلمانوں پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ پوری دنیا کو بتائیں کہ ہمیں اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے، اور ان کی جو عزت ہے، ان کا جو تقدس ہے، ان کی جو تکریم ہے، اس پر کسی طرح بھی کوئی کمپرومائز ہم نہیں کر سکتے۔ تو بہت ضروری ہے۔ لیکن آج قومی اسمبلی میں جو واقعہ ہوا، جس میں اپوزیشن، تحریک انصاف، نون لیگ، پیپلز پارٹی آپس میں ان کا وہ جو قرارداد تھی یہ فرینچ حکومت کے خلاف اور اس ساری نازیبا حرکات کے خلاف، اس پر بھی سیاست، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے سیاستدانوں کو کچھ ہدایت دے۔ آج جو کچھ ہم نے دیکھا بہت ہی افسوسناک تھا، بہت ہی شرمناک تھا، اور اس میں اس تخصیص کے بغیر کہ کون کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، سب نے اپنا حصہ ڈالا، جو بہت ہی باعث شرم بات تھی، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کچھ سیاست کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ، ISI کے سربراہ جنرل فیض اور ISPR مکمل طور پہ خاموش ہیں، اور یہ جو ساری پچھلے 3 جلسوں میں جس انداز میں پاکستان کی فوج، ISI اور عدلیہ پر جس انداز سے وار کیا ہے نواز شریف نے، PDM کی قیادت نے، مریم نواز نے، مولانا فضل الرحمان نے، اور آپس کی بات ہے اس میں کوئی بلاول بھٹو بھی پیچھے نہیں رہے، جس انداز میں وہ گفتگو کرتے رہے، بالکل ایک خاموشی ہے۔ کچھ دوستوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ سمجھیں کہ بہت بڑے طوفان سے پہلے جو خاموشی ہوتی ہے، جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے لل بیفور اسٹارم، یہ وہ سچویشن ہے، اور پاکستان کی فوج، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس ساری صورتحال کو گیج کر رہی ہے۔ ایک ایک چیز کو اسیس کیا جا رہا ہے کہ یہ سب کہاں سے آئی، کہاں سے یہ چل رہی ہے، اور پھر ان حالات میں بارڈر پر جو بڑھتی ہوئی ٹینشن ہے اس کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ جو اجیت دوول جو اب مختلف فورمز پر جس طرح سے وہ باتیں کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے، تو انٹیلیجنس کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ اس کے پیچھے ایک بڑی خوفناک سازش ہے۔ ایک اور بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے مسلم لیگ نون کے جو MNAs ہیں، انہوں نے بہت سارے لوگوں سے رابطہ کیا، ایک دو نے تو ہم سے بھی رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے سے کوئی ایجنسی رابطہ نہیں کر رہی، ہم نواز شریف کے بیانیے سے متفق نہیں ہیں، ہم اپنی اگلے الیکشن کے لیے اپنے ٹکٹس کی ہم گارنٹی چاہتے ہیں، ہم نون لیگ سے استعفیٰ دے کے تو دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔
یہ اور بھی زیادہ خطرناک بات ہے۔ اس کا مطلب ایک مطلب لیا جا سکتا ہے، میری اسیسمنٹ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو کچھ بھی ہوگا اس میں اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی رول پلے کرنا ہے تو پھر وہ بالکل اس بات کو نہیں مد نظر اس وقت رکھ رہے۔ ان کی بظاہر پلاننگ میں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں، یہ جو ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں، ان سے بھی بات کی جائے، ان کی کچھ تعداد کو اپنے ساتھ ملایا جائے۔ لگتا ایسے ہے کہ ایک دفعہ اس سارے معاشرے کو اے پولیٹیکل کیا جائے گا۔ یہ جو سیاست کے نام پر کرپشن ہوئی ہے، مال بنایا گیا، اور پھر اپنی مال کو بچانے کے لیے جس طرح احتسابی عمل کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، پاکستان کے اداروں پر اٹیک کیا گیا تاکہ جو اسٹریٹجک شفٹ ہے پاکستان کا چائنا کی طرف اس کو روکا جا سکے، سی پیک کو روکا جا سکے، انڈین جو بالادستی ہے اس علاقے میں اس کو قائم کیا جا سکے، یہ جو ساری جو کوششیں ہیں اس پہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو سوچ رہی ہے، ڈیفینیٹلی اس کو اسیس کر رہی ہے۔ تو یہ بالکل صحیح کہا میرے ایک دوست نے جن سے میری آج بات ہو رہی، بڑی لمبی ان سے بحث ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو لل بیفور سٹارم سے تعبیر کرتا ہوں، کیونکہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں یقیناً ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ایسی چیز سوچی جا رہی ہوگی کہ جس سے اس سچویشن کا، اس صورتحال کا کوئی مستقل حل نکالا جائے، اور یہ جو عارضی حل نکلتے ہیں لوگوں کو اس آئل سے اٹھا کر اس آئل پر بٹھا دیا جائے، اس طرف سے ادھر کر دیا جائے، نمبر گیم بنا دی جائے، یہ شاید اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ترجیحات نہیں ہیں۔ دوسرا جو قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو بات بار بار کی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، اب وہ اٹ ول کم ٹو این اینڈ، کیونکہ ایک 7 ممبر بینچ جس کی صدارت جو لیڈ بائی جسٹس عمر عطا بندیال، وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو اپیل ہے، ریفرنس جو انہوں نے بھیجے تھے سپریم کورٹ کے فل بینچ نے، لارجر بینچ نے ایف بی آر کو، اس کے خلاف وہ اپیل جو ہے ان کی وہ سنے گا 28 تاریخ کو، تو اس میں جسٹس جائی آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور مقبول باقر نہیں ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے تو اپنے فیصلے میں وہاں پر ایف بی آر کی طرف جو بھیجا جا رہا تھا ریفرنس، اس کی مخالفت کی تھی۔ تو 7 ممبر بینچ ہے یہ، اب یہ فیصلہ کرے گا۔ تو یہ جو کنٹروورسی ہے آنے والے دنوں میں، اس کا بھی انجام ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ بھی جلد یہ ختم ہو جائے گی۔ جو اور ایک پریشان کن صورتحال ہے وہ اس سے پہلے کہ میں بارڈر کی صورتحال پر جاؤں، ایک اور چیز جو ہمیں پتہ چلی ہے، وہ نون لیگ کی قیادت کی طرف سے بہت سارے جو لوگ بیچ میں ہیں، جو کانفیڈنس میئرز بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو برف ہے وہ پگھل جائے، ان کی جانب سے ایک یہ پرپوزل آئی ہے کہ اگلے جلسوں میں نواز شریف صاحب کو نہ خطاب کرایا جائے، بلکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کا خطاب کروانا ہے تو پھر جو ان جلسوں کی اجازت نہیں دی جائے گی، یہ بہت ممکن ہے کہ ان جلسوں کی اجازت نہ دی جائے، اور اور اگر نواز شریف صاحب نے خطاب کرنا ہے تو اس میں ایک کڑی شرط یہ ہوگی کہ جو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی فوج کے حوالے سے، فوجی سربراہ کے حوالے سے، آئی ایس آئی کے سربراہ کے حوالے سے، اور سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے جو لینگویج استعمال کرتے ہیں، وہ لینگویج وہ ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر اس بات کی گارنٹی پی ڈی ایم کی قیادت نہیں دیتی تو ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ پھر جلسہ جو ہے اس کو ہو سکتا ہے یہ ایک پرپوزل ہے، ہو سکتا ہے کہ پھر پی ڈی ایم کو ان جلسوں کی اجازت نہ دی جائے۔ یہ ہمیں مل رہی ہیں، یہ ہمیں ایسی اطلاعات مل رہی ہیں۔ جو اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال ہے، جو بھارت کرنا چاہ رہا ہے، انٹرنل پریشر جو اس نے بلڈ کیا ہے، دوسری جانب جو چائنا اور بھارت کا جو ایک کانفلکٹ ہے، اس میں ایک نئی ٹرن آیا ہے، کیونکہ اب پتہ چلا ہے کہ ایک اور گروپ ہے انڈین سپاہیوں کا، ریپورٹڈلی 20 ہیں وہ لوگ، ان کو لداخ سیکٹر میں اغوا کر لیا گیا ہے۔ چائنا نے ان کو اپنا قیدی بنا لیا ہے۔ یہ لوگ پیدل جو پیٹرولنگ تھی وہ کر رہے تھے، لیکن جو چائنیز میڈیا ہے وہ اس بات کو ڈینائی کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھارتی پروپیگنڈا ہے، اور اس میں وہ حوالہ یہ دے رہے ہیں کہ کوئی چند ہفتے پہلے یہ بھارت کے میڈیا نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ 5 جو بھارتی فوجی ہیں وہ کڈنیپ ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ کڈنیپ نہیں ہوئے تھے، وہ بھارتی جاسوس تھے، اور وہ وہاں سے بارڈر کراس کر کے
انفلٹریٹ ہوئے وہ چائنا اور پھر تبت کی طرف چلے گئے، تو وہ کوئی اغوا نہیں ہوئے تھے۔ اور ابھی بھی جو کہہ رہے ہیں چائنیز میڈیا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھارت کا ایک پروپیگنڈا ہے، کسی فوجی کو چائنا نے نہ کڈنیپ کیا ہے نہ اس کو پکڑا ہے، اور یہ اس کے پیچھے یہ فالس فلیگ ایک کوئی چیز ہے جو بیسیکلی کرنا چاہ رہا ہے بھارت۔ دوسری جانب صدر پوٹن کی طرف سے ایک بہت بڑی بات کی گئی ہے۔ صدر پوٹن نے ایک کانفرنس میں یہ بات کہی ہے کہ اگر چائنا اور رشیا مل جائیں تو پھر یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنتے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی فوج بنتے ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ پھر سپر پاور نہیں رہ سکتا، نمبر 1 سپر پاور وہ نہیں ہے، پھر چائنا اور رشیا مل کر اس کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں۔ اس وقت امریکہ کی فوج سب سے بڑی ہے، پھر چائنا اور رشیا اور چائنا کی فوج ہے، تو اگر یہ دونوں فوجیں مل جائیں چائنا اور رشیا کی، تو ٹینکس کے حوالے سے، جہازوں کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، یہ پھر نمبر کے حوالے سے یہ امریکہ کی فوج سے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو صدر پوٹن نے اس بات کا اظہار کیا، اور جو چائنیز ڈپلومیٹ ہیں، جو چائنیز فارن آفس ہے، انہوں نے اس بات کو ویلکم کیا، اور اس کی کوئی پریکٹیکل صورت کیا ہو سکتی ہے اس کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں کی گئی، لیکن صدر پوٹن نے اس کو ویلکم کیا، چائنیز فارن آفس نے اس کو ویلکم کیا، اور اس بات کا جو سفارتکار ہیں یا جو تجزیہ نگار ہیں وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بیہائنڈ دا سین اس حوالے سے بہت ساری کنسلٹیشن ہو رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کوئی عملی صورت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ تو دوستو یہ اپڈیٹ ہے آپ کے لیے، میں اگلی ویڈیو میں جلد آپ سے مزید نئی خبروں کے ساتھ آؤں گا، لیکن میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے ہی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا، اور پھر آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں گے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔